موجودہ دور الحاد اور مادیت کا دور ہے، اور اس دور میں ہم کو جو ہے الحاد اور مادیت کے خلاف کام کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس علم میں فوقیت اور برتری حاصل کریں، کم از کم دوسری قوموں سے اونچے نہ جائیں نہ صحیح، لیکن اتنی استعداد ضرور پیدا کر لیں کہ اس میں یہ ہم اپنا کمال دکھا سکیں۔ اور اس کے دوہرے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ فکری اور فلسفیانہ طور پر وہ جو الحاد مغرب کا جو چیلنج ہے، مغربی افکار کا جو چیلنج ہے، مغربی علوم کا جو چیلنج ہے، اس کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیے ہمارے کالج کے نوجوان ایسے نوجوان ہیں جہاں پر کالج میں جو ہے ایسے نظریات پڑھائے جاتے ہیں، مثلا ڈاروینزم کو ایک سبجیکٹ کے طور پر وہ بایولوجی میں پڑھایا جاتا ہے، وہ ایولیوشن تھیوری، ایولیوشن ایک مستقل چاپٹر کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ تمام چیزیں خود بخود ڈیولپ ہو کر ہم پیدا ہو رہی ہیں، کوئی نہ خالق ہے نہ کریٹر ہے۔ لیکن یہ جو ہے یہ اسلامی نقطۂ نظر سے نہ صحیح، اب اسلام کا کو ابھی اور رہنے ہی دیجیے، خود سائنٹیفک نقطۂ نظر سے ہم غور کریں تو ہم کو خود سائنسی نظریات کی روح سے یہ بات غلط معلوم ہوتی ہے۔ لیکن یہ مادہ پرست کیا کرتے ہیں، وہ اپنے نظریات کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں، اور ایک قسم کا انہوں نے وہ ایک ڈھٹائی پن پیدا کر لیا ہے کہ کیوں، اس وجہ سے اگر وہ اس نظریے کو چھوڑ دیں گے تو اس کا دوسرا جو ہے آلٹرنیٹ نظریہ جو ہے کریشن، تھیوری آف کریشن کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اب چونکہ ایولیوشن کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اسی وجہ سے کسی نہ کسی طریقے سے چپکے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ جو ہے آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے، یہ نظریہ، یہ ایولیوشن تھیوری جو ہے بالکل فیل ہو چکی ہے۔ اس کو خود سائنسدان جو ہے، بہت سے سائنسدان اس کو غلط کہتے ہیں۔ ابھی ایک کتاب آکسفورڈ یونیورسٹی شائع ہوئی ہے 1978 میں، اس کا نام ہے کیا ہے وہ، انسائکلوپیڈیا آف اگنورینس۔ اس میں تقریباً 70-80 وہاں کے فضلاء نے اپنے علم میں مہارت جن کو حاصل ہے، انہوں نے خود لکھا ہے کہ یہ جو ہے یہ آؤٹ آف ڈیٹ نظریہ ہے، اور اس کے جو بھی اس کے فیکٹس بیان کیے جاتے ہیں وہ آؤٹ آف ڈیٹ فزکس کے آؤٹ آف ڈیٹ تھیوریز کی زبان میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ایٹ پریزنٹ وہ سب فرسودہ ہو چکے ہیں۔ غرض سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے ہم سائنسی علوم میں مہارت حاصل کریں تو خود سائنسی علوم کے ذریعے سے ہم سائنس میں جو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سائنس اور مادیت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بعض لوگ غلطی سے کہہ دیتے ہیں کہ سائنس اور مادیت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، نہیں، بلکہ سائنس الگ چیز ہے، مادیت الگ چیز ہے۔ جہاں تک سائنسی حقائق کا تعلق ہے وہ اسلام کے اور قرآن کے جو حامی ہیں، اور جہاں تک مادیت کا تعلق ہے اسی سے ہم کو مقابلہ ہے۔ تو یہ اگر صحیح معنی میں کوئی سائنٹسٹ ہے تو وہ تو مادیت کا منکر ہوگا، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج کل سائنٹسٹ جو ہیں یا تو مادہ پرست ہیں، ملحد ہیں، یا پھر وہ جو ہے ان کا نظریہ بین قسم کا ہے، نہ اس طرف نہ اس طرف، تو کسی کی بھی وہ تائید و حمایت نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے اس میں بھی تذبذب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہر صورت اس قسم کے مسائل میں جو ہے ہمارا ضروری ہے کہ ہم سائنسی علوم کا مطالعہ کریں، اور عصر جدید کا چیلنج کو ہم صحیح طور سے سمجھیں اور صحیح طور سے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نے فرقانیہ اکیڈمی جو بنگلور میں قائم کی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ اس قسم کے چیلنجوں کا مقابلہ کیا جائے اور علمی سطح پر الحاد اور مادیت کا رد کیا جائے،
اور الحمدللہ میری کتابیں تقریباً انہی مسائل و موضوعات سے متعلق ہیں، اور میں تقریباً 30 سال سے اس موضوع پر کام کرتا رہا ہوں، اور وہ شعبانوں کیس کے بعد میں نے وہ شرعی مسائل پر بھی کچھ کتابیں لکھی ہیں، اور وہ ایک ابھی حالیہ موضوع ہے، ورنہ میرا اصل موضوع تو کلامیات ہے۔ بس اتنا کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔